بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ان انگلش. آج کا ہمارا چیپٹر نمبر ہے 16، صفحہ نمبر 47. صفحہ نمبر 47 ہم نے چیپٹر نمبر 15 میں بھی پڑھا، لیکن وہاں ہم سے غلطی ہوئی تھی جو ہم یہاں درست کریں گے. ایز اور ہیو، اس قسم کے منفی جملے بنانے کے لیے بس تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہوگی. ایز والے جملے کو ڈز ناٹ ہیو اور ہیو والے جملے کو ڈو ناٹ ہیو میں بدل دیں گے. فارمولے سے سمجھیں. فارمولہ لازماً لکھیں اپنے پاس. سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا، اس کے بعد ڈز ناٹ ہیو، اس کے بعد ڈو ناٹ ہیو اور اس کے بعد کمپلیمنٹ. یہاں آئی یہ سبجیکٹ ہے، اس کے بعد ڈو ناٹ ہیو آیا اور اس کے بعد بک، آ بک یا کمپلیمنٹ. اسی طرح دوسرے جملے کے اندر ہی ڈز ناٹ ہیو آ بک، یہاں ہی سبجیکٹ ہے، اس کے بعد ڈز ناٹ ہیو جیسے ہم نے فارمولے کے اندر بھی بتایا ہے اور اس کے بعد آ بک یعنی کمپلیمنٹ. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. آئی ڈو ناٹ ہیو آ بک، میرے پاس ایک بک نہیں ہے. ہی ڈز ناٹ ہیو آ بک، اس کے پاس ایک بک نہیں ہے. صفحہ نمبر 48 ہیز اینڈ ہیو. اس قسم کے سوالیہ جملے بنانے کے لیے بس تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہوگی. اس کے لیے ہم سبجیکٹ یعنی مبتدا سے پہلے ڈو یا ڈز لفظ کا اضافہ کریں گے. فارمولہ دیکھیے، سمجھنا آسان ہو جائے گا. فارمولہ سب سے پہلے ڈو یا ڈز آئے گا، پھر اس کے بعد سبجیکٹ، پھر اس کے بعد ہیو اور آخر میں کمپلیمنٹ. اس کو مثال سے دیکھتے ہیں. ڈو آئی ہیو آ بک، ڈو آئی ہیو آ بک. فارمولے میں دیکھیں سب سے پہلے کیا آیا ہے. پہلے والی مثال میں ڈو، اس کے بعد سبجیکٹ، مثال کے اندر آئی یہ سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ کے بعد ہیو، فارمولے کے اندر بھی ہیو ہے اور آخر میں آ بک کمپلیمنٹ. ڈو آئی ہیو آ بک، کیا میرے پاس بک ہے. ٹھیک ہے، یہ انٹروگیٹو ہو گیا. اور دوسرا لفظ تھا فارمولے میں ڈو کے بعد ڈز. اب ڈز کی مثال، ڈز ہی ہیو آ بک. ڈز سب سے پہلے آئے گا، سبجیکٹ ہی اور سبجیکٹ کے بعد لفظ ہیو اور آخر میں آ بک کمپلیمنٹ. ڈز ہی ہیو آ بک، کیا اس کے پاس بک ہے. صفحہ نمبر 49 انٹروگیٹو ایز اینڈ ہیو. انٹروگیٹو کے چند مثالیں ہیں، اس کو سمجھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. ساتھ میں آپ نے بھی اس کو پڑھنا ہے بآواز بلند. ڈو آئی ہیو آ کار، کیا میرے پاس کار ہے. ڈو وی ہیو کار، کیا ہمارے پاس کار ہے. ڈو یو ہیو آ کار، کیا آپ کے پاس ایک کار ہے. ڈز ہی ہیو آ کار، کیا اس کے پاس کار ہے. ڈز شی ہیو آ کار، کیا اس کے پاس کار ہے. ڈو دی ہیو آ کار، کیا ان کے پاس کار ہے. اگر اس مثال کو دیکھیں تو جو پیچھے ہم نے آپ کو فارمولہ بتایا ہے، یہ تمام مثالیں اس فارمولے کے مطابق لکھی گئی ہیں. اس فارمولے کو دیکھیں اور ان مثالوں کو دیکھیں اور اس کی مشق کریں اور ساتھ میں اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں، تو آپ کو سمجھنے کے اندر بہت ہی آسانی ہوگی اور آپ اس اسباق کو بھولیں گے بھی نہیں اور آپ کو یہ ہر جگہ یاد رہے گا. صفحہ نمبر 50 ہیز اینڈ ہیو.
اس قسم کے منفی جملے بنانے کے لیے فارمولہ درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے ڈو یا ڈز آئے گا، اس کے بعد سبجیکٹ، اس کے بعد لفظ نوٹ، اس کے بعد لفظ ہیف اور آخر میں کمپلیمنٹ۔ اس جملے کے اندر سوالیہ اور منفی دونوں معنی پائے جائیں گے۔ مثال سے اس کو سمجھتے ہیں۔ پر فارمولے میں سب سے پہلے ڈو لکھا گیا ہے، تو مثال کے اندر بھی ڈو موجود ہے۔ اس کے بعد سبجیکٹ ہے، تو مثال کے اندر آئی یہ سبجیکٹ ہے۔ اوپر سبجیکٹ کے بعد نوٹ ہے، تو مثال کے اندر بھی آئی سبجیکٹ کے بعد نوٹ ہے۔ اوپر فارمولے میں نوٹ کے بعد ہیف ہے، نیچے نوٹ کے بعد ہیف۔ اوپر فارمولے میں ہیف کے بعد کمپلیمنٹ ہے، نیچے مثال کے اندر آبک یہ کمپلیمنٹ ہے ہیف کے بعد۔ دوسری مثال سمجھتے ہیں۔ فارمولے کے اندر اوپر لفظ ڈز ہے سب سے پہلے، اور نیچے مثال کے اندر بھی ڈز ہے۔ فارمولے کے اندر ڈز کے بعد سبجیکٹ ہے، نیچے ہی، فارمولے کے مطابق ڈز کے بعد لفظ ہی یہ بھی سبجیکٹ ہے۔ اوپر فارمولے میں سبجیکٹ کے بعد لفظ نوٹ ہے، نیچے مثال کے اندر لفظ ہی سبجیکٹ کے بعد لفظ نوٹ ہے۔ اوپر فارمولے میں لفظ نوٹ کے بعد لفظ ہیف ہے، نیچے مثال کے اندر لفظ نوٹ کے بعد لفظ ہیف ہے۔ اوپر فارمولے میں لفظ ہیف کے بعد آخر میں کمپلیمنٹ ہے، نیچے مثال کے اندر بھی لفظ ہیف کے بعد آبک یہ کمپلیمنٹ۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو واضح طور پر سمجھ آ چکا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔